السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ بقرہ کی آیات جو ہیں 30 سے 39 تک تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت 30 ہو چکی ہے جس میں خلافت کا ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے جب فرشتوں کے سامنے بات رکھی تو رسالت اور اس کا امتحان، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کوئی کام اچانک سے کر دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں ایک بڑے امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں تو وہ اچانک بات شروع نہیں کرتے بلکہ پس منظر واضح کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کا اعلان انسانوں کے سامنے یہاں نہیں کیا گیا بلکہ فرشتوں کے سامنے کیا گیا۔ یعنی خلافت آدم کا پہلا مخاطب کوئی قوم نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ تھا۔ یعنی ہر نبی اور رسول کے کوئی نہ کوئی مخاطب ہوتے ہیں، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ فرشتے تھے، یعنی ملائے اعلیٰ تھا۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو اختیار دے گا جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا، یعنی فرشتوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خلافت کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی بات یہ تھی کہ اگر مقصد صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے بحث نہیں کی بلکہ نمونہ پیش کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء کی تعلیم دی۔ یہ محض نام نہیں تھے بلکہ وہ علم تھا جس سے انسان کی اصل حقیقت واضح ہوتی ہے، یعنی شعور، ذمہ داری، انتخاب، زبان، منصوبہ بندی اور اختیار کے ساتھ اطاعت۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ انسان صرف خواہش کا غلام نہیں بلکہ اصلاح اور شکر کا بھی اہل ہے۔ پھر اللہ نے یہ اہلیت فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ فرشتوں نے فوراً اعتراف کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں ان کے دلوں، نیتوں اور ارادوں کا علم نہیں، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں واضح ہو گیا کہ اختیار کے ساتھ بندگی فرشتوں کے دائرہ علم میں نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص حکمت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اپنی انا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے اور اللہ کے منتخب کردہ فیصلے کو رد کرنے کی وجہ سے خود کو روشنی سے محروم کر لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بنی اسرائیل کے لیے پیغام رکھا گیا ہے۔ جیسے ابلیس نے اللہ کے منتخب کردہ خلیفہ کو اپنی برتری کے زوم میں قبول نہیں کیا، ویسے ہی تم بھی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب، قوم، مذہبی غرور کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، بنی اسرائیل کے لوگوں۔ پھر حضرت آدم سے لغزش ہوئی لیکن انہوں نے سرکشی نہیں کی بلکہ فوراً رجوع کیا، توبہ کی۔ یہاں انسان اور ابلیس کا فرق واضح ہو گیا، ابلیس نے انا کو چنا، آدم نے توبہ کو، اور یہی اللہ کا قانون بنا دیا گیا، ہدایت ان کے لیے ہے جو رجوع کرنا جانتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ ان کے لیے نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا، اور جو انکار کریں گے وہ آگ والے ہیں۔
یعنی ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ تو یوں اللہ نے حضرت آدم کی کہانی سنا کر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی کہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اور خلافت، رسالت اور ہدایت سب اسی امتحان کے مراحل ہیں۔ یہ قصہ ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کا آئینہ ہے۔ سوال یہی ہے، ہم ابلیس بنیں گے یا آدم؟ انا کا راستہ لیں گے یا توبہ کا؟ اللہ کے فیصلے کے سامنے جھکیں گے یا اپنی برتری پر اڑے رہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔